میرا نام روی ہے اور میں IIT کا طالب علم ہوں۔ آپ نے کہا محبت۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ تمام ایمانداری اور دوسری خوبیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی ایک انسان میں ہونی چاہیے، ایک سچے اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے، وہ سب خوبیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو پھر ان مقدس اور سنہری اصولوں کا کیا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے بتائے ہیں؟ کیا یہ تمام اصول ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں؟ اگر میں اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ میرے لیے مکمل طور پر کافی نہیں ہوگا کہ میں صرف دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کروں یا اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کروں؟ بھائی نے سوال ہندی میں کیا تھا، میں اس کا ترجمہ انگریزی میں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تمام اچھی خوبیاں جن کا میں نے ذکر کیا جیسے ایمانداری، سخاوت آ جاتی ہیں خود نخود۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن میں بیان کردہ احکامات پر عمل کریں؟ کیا یہ شرط ہے؟ بھائی اگر سب کچھ خود بخود آ جائے تو آپ خود بخود قرآن میں بیان کردہ باتوں پر عمل کریں گے، لیکن سب کچھ ہر کسی کو خود بخود نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو۔ نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اماں، لیکن جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ میری ماں کہتی ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں پانی کا گلاس نہیں لاتا۔ میں بیمار ہوں، برائے مہربانی کچھ گولیاں لے آؤ۔ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی ماں کے احکامات نہیں مانتا تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یہ بیکار ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 2 میں فرماتا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ تم ایمان لائے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اگر تم کہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تو صرف یہ کہنے سے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا صرف یہ کہنے سے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یا خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تو یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اب جب تم امتحان دینے جاؤ، اگر تمہیں امتحان کے اصول و ضوابط نہ معلوم ہو تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امتحان کا کون سا حصہ ہے، اور پھر آپ اسی حصے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، میں آپ سے متفق ہوں۔ کچھ خوبیاں جیسے ایمانداری، سخاوت، یہ پیدائشی ہوتی ہیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ شراب نہ پینا پیدائشی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جیسے سخاوت پیدائشی ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جیسے اگر کسی کو تکلیف دی جائے تو آپ کو بھی دکھ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، جوئے سے بچنا پیدائشی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے، تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پڑھیں گے آپ یہ امتحان کیسے پاس کریں گے؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ دو؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ سر ولیم مور کے مطابق جو اسلام کے سخت ناقد ہیں انہیں یہ لکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مجبور ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، انہیں یہ کرنا ہی پڑا۔ اس زمین پر کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو پچھلے 12 صدیوں سے قرآن کی طرح پاکیزہ اور محفوظ رہی ہو۔ انہوں نے یہ بات 200 سال پہلے کہی تھی۔ ایک ناقد ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ یہاں جھوٹ نہیں ڈول سکتے تھے، انہیں یہ کہنا ہی کرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی تمام کتابوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی وحیاں نازل فرمائیں۔ نام کے لحاظ سے آپ 4 کو جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، زبور وہ وحی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور قرآن آخری اور حتمی وحی ہے جو آخری اور حتمی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد آیت 28 میں فرماتے ہیں ہم نے ہر دور میں وحی بھیجی ہے، اور بھی بہت سی وحیاں نازل کی گئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تحریف کا شکار ہو گئے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ رہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کا اصل حکم ماننا چاہتے ہیں تو اسی کی پیروی کریں۔ اور اگر آپ ایک ہندو ہونے کے ناطے مجھ سے پوچھیں کہ میں یہ کیسے ثابت کروں، تو آپ کو اتوار 18 جنوری کو میرے لیکچر میں آنا ہوگا جو ہندو مت اور اسلام کے درمیان مماثلتوں پر ہے۔ میں ایڈوکیٹ مادھو پھرتیا ہوں۔
آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ بے شکل اور بے شکل ہے، جیسا کہ ہندو مت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمان حج کے دوران کیوں عبادت گاہ کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ ہندو پوجا کرتے ہیں؟ وہ ہے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر اسلام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہہ یا شکل نہیں ہے تو پھر مسلمان مقدس مقام یعنی کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ غلط فہمی ہے، کوئی بھی مسلمان کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ غیر مسلموں میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے۔ عربی میں قبلہ کا مطلب ہے سمت۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، ہمیشہ اتحاد پر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں، اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو تو کچھ لوگ کہیں گے کہ شمال کی طرف رخ کریں، کچھ کہیں گے جنوب کی طرف، کچھ مشرق کی طرف اور کچھ مغرب کی طرف۔ تو ہم کس طرف رخ کریں؟ ہم اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا اتحاد کے لیے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قبلہ یعنی کعبہ کی سمت رخ کریں۔ یہ صرف ایک سمت ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور دنیا کا نقشہ بنانے والے سب سے پہلے لوگ مسلمان تھے، اور جب مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تو انہوں نے جنوبی قطب کو اوپر اور شمالی قطب کو نیچے رکھا، اور کعبہ نقشے کے درمیان میں تھا۔ پھر مغربی لوگوں نے آ کر نقشہ الٹا کر دیا، اب شمالی قطب اوپر ہے اور جنوبی قطب نیچے ہے۔ الحمدللہ پھر بھی کعبہ درمیان میں ہے، مکہ درمیان میں لے، اور چونکہ مکہ درمیان میں ہے اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا مسلمان اگر کعبہ کے شمال میں ہے تو وہ جنوب کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ کعبہ کے جنوب میں ہے تو وہ شمال کی طرف رخ کرتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ہی سمت میں رخ کرتے ہیں۔ کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے، کوئی مسلمان کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہم کعبہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہر دائرے کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ تو ہم کعبہ کا طواف اس بات کی گواہی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ کہ اس کی عبادت کے لیے۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس سیاہ پتھر کو یعنی کعبہ کے حجر اسود کو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے اسے چوما تھا، ورنہ یہ سیاہ پتھر نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی مسلمان کبھی بھی حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا، یہ نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یعنی نبی کے ساتھی کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ اذان نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے، لوگ کعبہ پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا بت پرست کبھی اپنے بت پر کھڑا ہو کر عبادت کرے گا؟ تو یہ کافی ثبوت ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کی۔ کعبہ قبلہ ہے اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ امید ہے سوال حل ہو گیا۔ میرا نام منوج رائچا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یونیورسل برادری کے نام پر اسلام کی تشہیر کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر برائے کرم وضاحت کریں کہ جب آپ یونیورسل برادری کہتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یونیورسل برادری کے نام پر آپ کو سب کو بھائی چارے میں شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یعنی اسلام کے پیروکار، یا غیر مسلم جنہیں آپ کافر کہتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ورنہ اس کو مسلم برادری کہہ دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں یونیورسل برادری کے نام پر اسلام کی ترویج کر رہا ہوں۔ فرض کریں اگر مجھے کہنا ہو کہ مارکیٹ میں سب سے اچھا کپڑا کون سا ہے، اور فرض کریں کہ ریمنڈ سب سے اچھا کپڑا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ میں ریمنڈ کی تعریف کر رہا ہوں اگر ریمنڈ کمپنی سب سے اچھی ہے۔ ویسے مجھے ریمنڈ سے کوئی کمیشن نہیں ملتا، یہ صرف ایک مثال ہے، میں ریمنڈ کا ڈیلر نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ سب سے اچھا کپڑا ریمنڈ ہے، اور اگر بات ہو رہی ہے کہ سب سے اچھا کپڑا کون سا ہے، تو مجھے اسی کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ فرض کریں میں یہ لیکچر دے رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، اور اگر مجھے کسی شخص کا نام لینا پڑے مثلا XYZ، اور اگر وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے،
اور آپ کو یہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ آپ کے سوال کے بارے میں کہ عالمی بھائی چارے میں کیا آپ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو بھائی کہہ سکتے ہیں یا صرف مسلمانوں کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ اسلام میں عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ تمام انسان آپ کے بھائی ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں یہ بات بالکل واضح کر دی تھی، میں الفاظ میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل واضح ہوں۔ شاید یہ بات آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہو، شاید آپ نے یہ بات سنی نہ ہو۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ حجرات سورہ 49 آیت 13 سے کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ کہ ایک دوسرے کو حقیر جانو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جو نیک ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آفاقی اخوت میں تمام انسان شامل ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس پرہیزگاری ہے وہی تقوی یا راست بازی والا ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک اچھا انسان ہے، اصل میں میرا صرف ایک بھائی ہے، لیکن فرض کریں کہ میرے 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک اس بھائی کی طرح میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے وغیرہ، اور دوسرا بھائی شرابی ہے، وہ زانی ہے۔ دونوں میرے بھائی ہیں، کون سا بھائی بہتر ہے؟ وہ بھائی جو ڈاکٹر ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دوسرا بھائی وہ میرا بھائی ہے لیکن وہ میرا اچھا بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انسان میرے بھائی ہیں، لیکن جو لوگ میرے قریب ہیں وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جو راست باز ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ جو بھی پرہیزگار ہے، جس کے پاس تقوی ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ میرے زیادہ قریب ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، میں نے یہ بات کہی ہے اور دہرا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ آپ نے ہندو مت، اسلام اور عیسائیت میں فرق بیان کیا ہے۔ ان تینوں مذاہب میں بھائی چارے کے لیے اچھی باتیں موجود ہیں۔ آپ نے ہندو مت میں بھائی چارہ اور عیسائیت میں بھائی چارہ کی وضاحت نہیں کی۔ بھائی نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں، عالمی بھائی چارے کے بارے میں اچھی باتیں کی ہیں، میں نے ہندو مت اور عیسائیت کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی۔ میں نے کچھ اچھی باتیں ضرور کی ہیں۔ میں نے ہندو مت اور عیسائیت میں بھائی چارے کے بارے میں سب کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہاں لوگ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں لوگ اسے ہضم نہیں کر سکتے۔ مجھے صبر سے کام لینا ہے۔ میں عیسائیت کو جانتا ہوں، میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، میں نے ہندو مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو میرا مقصد یہاں تفریقہ ڈالنا نہیں ہے، میں یہاں اس لیے ہوں کہ مشترکہ باتوں پر گفتگو کروں۔ تو جو مشترک تھا میں نے وہی بیان کیا۔ ہندو مت کہتا چوری نہ کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ بھائی چارے کے بارے میں دوسری باتیں کیا آپ جانتے ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5 سے 6 میں مذکور ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، باب نمبر، آیت نمبر، حوالہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے حواریوں سے کہا، غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا بلکہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔ غیر قومیں کون ہیں؟ غیر یہودی، ہندو، عیسائی، ہم سب غیر قومیں ہیں۔ موتیوں کو سوروں کے آگے نہ پھینکو، وہ ہمیں سور کہتا ہے۔ کیا میں اس بارے میں بات کروں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل متی باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، مجھے صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میں باب نمبر، آیت نمبر، حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب صرف یہودیوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں۔ دوسرے مذہب میں وہ رہبانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ رہبانیت میں اگر آپ کو اللہ کے قریب آنا ہے تو آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ زیادہ تر بڑے مذاہب، ہندو مت کہتا ہے، عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے آپ کو دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن سورہ حدید باب 57 آیت نمبر 27 میں کہتا ہے کہ یہ رہبانیت کے خلاف ہے۔ اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب نکاح باب نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں ذکر ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ اگر آپ دنیا کو ترک کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اگر آج ہر انسان دنیا کو ترک کر دے تو 100 سے 150 سال کے اندر اس دنیا میں ایک بھی انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اگر پورے دنیا میں ہر کوئی اس قانون پر عمل کرے تو پھر کہاں دے آفاقی بھائی چارگی؟ اس لیے بھائی، میں صرف اچھی باتوں پر بات کرنے آیا ہوں۔ جب تک آپ کو دوسرے مذاہب کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو، یہ میرا کام ہے، مجھے سچ بولنا ہے۔
قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے تو باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، کیونکہ باطل اپنی فطرت میں ہی فنا ہونے والا ہے۔ آپ کا سوال حل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو وہاں اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام ضرور استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو اور اس کے رسول کی بھی تابعداری کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا وہ تابعداری کرنا، اسی میں ہی ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ بھائیو دوستو، اگر آپ جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغامات پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو یہی چیز آپ کو جو ہے نا سرخرو کرے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور تمام انبیاء نے اس بات کی محنت کی کہ وہ یہ دنیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ کے احکامات ماننے والے بن جائیں۔ لیکن ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کو گمراہ کرا دیتا ہے۔ اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں سوال یہ ہوا کہ بندہ صرف یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ نہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، زبانی اقرار کرنا اور عمل کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ جو ہے نا زبانی اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، اور ایک نماز آپ نہیں پڑھتے، روزہ آپ نہیں رکھتے، زکوٰۃ آپ نہیں دیتے، تو ایسے برائے نام مسلمان جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک چیز جو آپ منہ سے کہتے ہیں پھر اس کو آپ عملاً بھی کریں۔ آپ اپنے اعمال سے بھی یہ ثابت کریں کہ واقعی میں آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔ جب نماز کا وقت ہو آپ نماز کی طرف جائیں۔ اسی طرح جب نماز کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا زکوٰۃ کا وقت ہو تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ کے علاوہ کسی دوسرے اسلامی دوسرے کسی چیز کا جو ہے نا ذکر ہو تو اس وقت بھی آپ جو ہے نا تیار اور ہوشیار رہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ دنیا اور دنیا ما فیہا، یہ سب کچھ چیزیں کچھ وقت کے لیے ہے اور آخرت کی طرف ہم سب نے جانا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ تو بھائی نے جو سوال کیا اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔